کار آپریشن سے امن نہیں آتا، امن بات چیت سے آتا ہے. اس لیے انہوں نے ریکویسٹ کیا اور ہم نے ان کو بتایا تھا کہ آپ کے ایم این ایز اور ایم پی ایس بھی آج آپ کے یہاں کورٹ ہیئرنگ کے لیے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا میں چاہوں گا کہ سارے کے پی کے ایم این ایز اور ایم پی ایس سی ایم کے ساتھ بیٹھیں اور یہاں پہ امن کے جو 3 چیزیں ہم نے نکات بتائے ہیں اس کے اوپر عمل کریں اور جلد سے جلد یہاں پہ ہر قسم کا وہ جو مسائل ہیں، خاص طور پہ کیونکہ ان علاقوں میں سیلاب بھی آیا ہوا ہے، آپ نے اس کو فوری طور پہ کہ جلدی بند کریں پہلے کہ انہی اٹیکس کی وجہ سے دہشت گردی سچ مچ بڑھ جائے. ایک دوسرا انہوں نے کہا کہ سارے جو الائنس کے لوگ ہیں، کیونکہ سی ایم صاحب کو وہ افغانستان نہیں جانے دے رہے ہماری یہاں حکومت سینٹر کی، انہوں نے کہا جو الائنس کے ہیڈ ہیں محمود اچکزئی صاحب، وہ اپنے الائنس کو ایک امن ڈیلیگیشن لے کر جائیں، امن ڈیلیگیشن لے کے جائیں افغانستان اور ان کے ساتھ مل کر مشاورت کر کے اس کا حل ڈھونڈیں. یہ عمران خان کا دوسرا پوائنٹ تھا. تیسری بات انہوں نے کی کیا تھی؟ تیسری بات معاف کیجیے گا میں تھوڑا سا ذہن سے نکل گیا تھا. تیسری بات انہوں نے بات کی پاکستان میں، انہوں نے کہا کہ پہلے ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، ہم نے پھر بھی میرے پر نہیں، انہوں نے کہا پہلے میرے پر کیسز ہوئے، میں نے پھر بھی کہا کہ میں قانونی اپنے سارے کیسز عدالتوں کے سامنے میں فیس کروں گا، میں اپنا انصاف عدالتوں سے لوں گا. اور انہوں نے شروع سے یہی بات کی تھی، ان کو آفرز آئیں کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں، آپ کے کیسز 300 کیسز ہیں آپ کے اوپر. انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے سارے کیسز کا سامنا کروں گا. انہوں نے اپنے کیسز کا سامنا کیا، 3 سال سے زیادہ ہو گئے جو وہ اپنے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہماری پارٹی کے اوپر ظلم کیا، انہوں نے ہمارا الیکشن چوری کیا، انہوں نے الیکشن مینڈیٹ، انہوں نے جو 2/3 میجورٹی تھی آپ نے چوری کر لی. اچھا چلیں، ہم نے تو جا کر ہم عدالتوں میں گئے، پھر بھی ہم عدالتوں میں گئے، الیکشن کمیشن میں گئے، کوئی انصاف نہیں مل رہا. لیکن اس حد تک کہ اب ایک رپورٹ نکلی ہے کامن ویلتھ کی رپورٹ لیک ہوئی ہے. یہ رپورٹ ہماری حکومت کو، انہوں نے کامن ویلتھ کے آفس نے کہا ہے کہ یہ رپورٹ ہماری حکومت کو بھی دی گئی تھی، یہ الیکشن کمیشن کو بھی دی گئی تھی کہ پاکستان میں دھاندلی اور ووٹ چوری کیا گیا ہے. اب جب ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے بھی کہہ دیا اور جو الیکشن کمشنر ہے جس نے اس کے اوپر کوئی اگلا قدم نہیں اٹھایا، وہ ہے سکندر سلطان، راجہ سکندر سلطان. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کا قانون اس پہ ووٹ چوری کے اوپر بڑا سخت ہے. پاکستان میں آپ ووٹ چوری آرٹیکل 6 لگتا ہے جو غداری کے ضمن میں آتا ہے، لیکن کیونکہ پاکستان میں اس وقت کوئی قانون نہیں ہے. اس کے بعد عمران خان کے اوپر انہوں نے لے کر آئے 26ویں ترمیم. انہوں نے کہا لوگوں پہ گولیاں چلائیں، ہم نے پھر بھی اس کے لیے قانونی راستے کے لیے ترجیح دی. اس کے بعد آپ 26ویں ترمیم لے کر آئے، اور 26ویں ترمیم کیوں لے کر آئے؟ آپ اس لیے لے کر آئے کہ جو سارے کورٹس ہیں ان کو آپ اپنے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا لیں. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جب آپ نے 26ویں ترمیم لائیں ان ججز کو خراج تحسین پیش کریں جنہوں نے سچ کے ساتھ رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی آواز اٹھائی ہے، وہ پاکستان کے ہیروز ہیں. انہوں نے لیاقت چٹھا صاحب جو کمشنر تھے، جنہوں نے اپنے ضمیر کی آواز پہ آ کر پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ یہ الیکشن 50 ہزار ووٹوں سے پنڈی ڈویژن میں پی ٹی آئی جیت رہی تھی، اور انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر راجہ سکندر سلطان اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ڈائریکٹلی انوالوڈ تھے اس دھاندلی کے اندر. اتنی بڑی بات کی. آج چٹھا صاحب کدھر ہیں؟ چٹھا صاحب کو کہیں انہوں نے بند کر دیا، لیکن یہ پاکستان کے ہیرو ہیں، انہوں نے آواز اٹھائی، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. اس کے وہ کمشنر تھے،
وہ اپنے عہدے کی فکر کر سکتے تھے لیکن انہوں نے آواز اٹھائی. تو اس لیے آپ ان کو بھی خراج تحسین، وہ پاکستان کے ہیرو وہ بھی ہیں. انہوں نے سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے، اسی طرح ججز کھڑے ہو رہے ہیں. یہ پاکستان کے ہیروز ہیں. پاکستانی پوری قوم ان کو خراج تحسین کے علاوہ ان کے ساتھ کھڑی ہو. اور انہوں نے کہا کہ اپنے ممبرز آف پارلیمنٹ کے لیے انہوں نے کہا دیکھیں اس وقت عاصم لا چل رہا ہے، آپ نے اسے ڈرنا نہیں ہے. اس لیے کیونکہ ایک فرد واحد اپنے فیوچر کے اقتدار کے لیے یہ آپ کو جو دبا رہا ہے، آپ اگر اسے ڈریں گے یہ آپ کو اور دبائیں گے. آپ حق میں ہیں، آپ پاکستان کے لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. آپ نے نہ جیل سے ڈرنا ہے کیونکہ میں 2 سال سے جیل میں بیٹھا ہوا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ جتنا آپ ان سے خوف زدہ ہوں گے یہ آپ کو اور دبائیں گے. اس لیے انہوں نے کہا کرش کریں گے. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں جو کے پی کے اندر کر رہے ہیں یہ لوگ یہ جان کے کر رہے ہیں کیونکہ کے پی کے اندر ایک دفعہ اے این پی کی حکومت کے دوران انہوں نے یہی آپریشن کیا تھا اور انہوں نے اے این پی کو اسی طرح ہی کرش کیا تھا کہ انہی کے علاقے میں ان کی گورننس کو کمزور کیا تھا. اس لیے کے پی کی سارے ایم این ایز اور ایم پی ایز کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ سی ایم کے ساتھ بیٹھ کر امن یہاں پہ قائم کریں اور گورننس ریسٹور کریں. اور تیسرا کیا تھا وہ بھلا ہاں اور اگر انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں آپ صرف ایک کام کریں، جو میرا پیغام ہے اس کو ری ٹویٹ کر دیں سارے ایم این ایز ایم پی ایز اور پارٹی کے لوگ صرف میرے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر دیں تاکہ سارے ایک پیج پہ ہوں. اور آخری چیز انہوں نے کہی تھی کہ متحد رہیں بالکل ساری پارٹی، کیونکہ پارٹی پوری ویسے تو سارے پارٹی تو ایک ہی پیج پہ ہے، پورا پاکستان ایک پیج پہ ہے، لیکن جو باقی عہدیداران ہیں وہ سارے ایک پیج پہ رہیں، اکٹھے رہیں. اور کیونکہ آپ نے جو مقابلہ کر رہے ہیں وہ ایک ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں، آپ مارشل لا کا مقابلہ کر رہے ہیں، آپ عاصم لا کا مقابلہ کریں اور یہ چلے گا نہیں کیونکہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا انشاءاللہ. اور انہوں نے ایک اور جو ہدایت بھیجی تھی وہ تھی کہ آپ پشاور میں فوراً جلسہ کریں اور سب کو بلائیں وہاں پہ پشاور میں. اور ایک جو پہلا سٹیپ ہے انہوں نے کہا ہے کہ بہت بڑا جلسہ انشاءاللہ ہوگا، سارے جمع ہوں گے. اور یہاں سے کہتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہم کمیٹیوں سے نکل رہے ہیں ہم نے ان کو لیجیٹمائز بہت دیر کر لیا ہے. حکومت کو انلیگل حکومت، چوری شدہ مینڈیٹ کی حکومت، اس کو ہم نے بہت دیر لیجیٹمائز کیا ہے. ہم نے کیونکہ قانونی راستہ اختیار کر رہے تھے لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کو لیجیٹمائز نہیں کریں گے. اسے جو پہلا قدم تھا ہم نے کمیٹیوں سے کون سی نیشنل اسمبلی کی کمیٹیوں سے اور سینیٹ کی کمیٹیوں سے سب کو کہہ دیا ہے کہ وہاں سے ان سے نکل جائیں اور ریزائن کر دیں. اور وہ اگلا جو لائے عمل ہے آج انہوں نے نہیں دیا، آج انہوں نے صرف جلسے کا دیا ہے اور ٹویٹ کا دیا ہے. اور باقی جو ہے وہ میرے خیال میں اگلی دفعہ دیں گے. مہربانی، شکریہ. میڈم میرا سوال یہ ہے 2 باتیں کر لوں بھائی. میں 2 باتیں میں بھی کر لوں. تھوڑی پولیٹیکل بات ہے کر لوں بھائی. ایک منٹ میں ذرا پولیٹیکل بات تھوڑی کر لوں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ. دیکھیں بات یہ ہے، ٹھیک ہے میری آواز زیادہ ہے بھائی، آپ خاموش ہو جاؤ تو آئے گی. فریم کو چھوڑو، آواز کی بات ہے. چلیں اب ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ جو جتنے کیسز ہیں خان صاحب پہ یا بشرا بی بی پہ ہماری پارٹی پہ، یہ سارے بیس لیس ہیں. بیس لیس کیس ہے، ان کیسوں کو یہ چلا نہیں رہے کہ جب کیس چلیں گے تو کچھ ہے ہی نہیں تو پھر ضمانتیں ہوں گی تو وہ ڈیلے کر رہے ہیں اور وہی جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ وہی چل رہا ہے. تو میں پہلے تو یہ ایک گزارش کروں گا پوری قوم کی طرف سے کہ فیلڈ مارشل صاحب، عاصم منیر صاحب، عمران خان صاحب ایک پاپولر ترین لیڈر ہیں اس پارٹی کے جس کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. پوری قوم ان کے ساتھ ہے. وہ بار بار ایک بات کر رہے ہیں اور پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. آپ کلیئرٹی کریں اس بات کے اوپر کہ ججز سے پریشر کس کا ہے. یہ جج جو کیس نہیں لگا رہے، نہیں سن رہے، یہ آپ کلیئرٹی کر دیں کہ آپ ہیں، آپ نہیں ہیں. فیڈرل گورنمنٹ ہے، شہباز شریف ہے، پنجاب میں پنجاب گورنمنٹ ہے، تاکہ کلیئرٹی آ جائے قوم کو. آپ کے لیے ضروری ہے
آپ ایک سٹنگ فیلڈ مارشل ہیں, آپ کے اوپر بار بار سوال آ رہا ہے, آپ کے نام کے ساتھ آ رہا ہے, تو آپ کی مہربانی ہوگی کہ آپ اس کے اوپر قوم کو اعتماد دیں اور اپنا ایک بیان ISPR کے تھرو دیتے ہیں یا خود دیتے ہیں. اب یہ ضروری ہے کہ آپ کو دینا پڑے گا. دوسری بات کہ جو ملاقات نہیں چھوڑی جا رہی. دیکھیں, عمران خان ایک پولیٹیکل سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے, پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات بند کی ہوئی ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ ایک سازش کر رہے ہیں, اور یہ سازش بھی بے نقاب کرنا ضروری ہے کہ یہ کس کے ہاتھ میں ہیں ملاقاتیں. یہ ملاقاتیں مریم نواز کہتی ہے میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے, وہ تو بے بس ہے, وہ تو جو میں سرکاری طور پہ ہوم ٹو ہوم بات کروں تو وہ تو فون اٹھانا ہی چھوڑ دیتے ہیں, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سرکار تو رہ گئی پیچھے رہ گئی ہماری ISI, کیونکہ ISI کے کرنل صاحب یہاں موجود ہیں اڈیالہ جیل کے اندر ہر وقت. تو کیوں موجود ہیں؟ پہلے تو وہ کلیئر کرو بھائی آپ کیا کر رہے ہو ادھر, آپ کا کیا کام ہے ادھر جیل کے اندر, ISI کا کیا کام ہے ادھر. تو بات یہ ہے کہ ملاقات نہ چھوڑنے کے میں قوم کو پیغام دے رہا ہوں. ملاقات نہ چھوڑنے کی وجہ ان کی ایک سازش ہے. یہ سازش یہ ہے کہ ملاقات ہوگی تو کلیئرٹی آئے گی. خان سے جب پولیٹیکل ملاقاتیں ہوں گی, خان اپڈیٹڈ ہوگا, پولیٹیکل فیصلے کرے گا, پراپر طریقے سے کرے گا, اپنے ویژن کے مطابق کرے گا, اور جب یہ گیپ آئے گا تو اس میں یہ پارٹی کو تقسیم کروا رہے ہیں. یہ ان کا ایجنڈا ہے, یہ پارٹی کو تقسیم کراتے ہیں, اس طریقے سے کراتے ہیں. تو مہربانی کر کے عمران خان کا آج پھر ایک پیغام ہے کہ متحد رہو, فوکس کرو اپنی تحریک کے اوپر, فوکس کرو اپنے مقصد کے اوپر, فوکس کرو حقیقی آزادی کے اوپر, بجائے انڈیویجل فوکس کر رہے ہو آپ. انڈیویجلس کو چھوڑ دو, سب کا مقصد ایک ہے حقیقی آزادی. سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کس طرح عمران خان کو رہا کروانا ہے, حقیقی آزادی لینی ہے. اس پہ جو جتنا کردار ادا کر سکتا ہے وہ کرے. اب خان صاحب کا حکم ہے جلسے کا, اب یہ جلسے پہ فوکس کرو. یہ جلسہ اب کیسا ہونا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں, کیونکہ آپ یاد رکھیں قانون ملک پہ نہیں ہے, آئین ملک پہ نہیں ہے. اب طاقت دکھا کے آپ نے فیصلے لینے ہیں. طاقت کیسے دکھائیں گے آپ؟ جو آپ نکلیں گے, آپ نے نکلنا ہے, ہر شخص نے نکلنا ہے, پشاور آنا ہے, پورا KP نکلے اور یہ سوچ کے نکلے کہ یہ جلسہ پوری دنیا کو اور پاکستان کے ان غاصبوں کو جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ان کو ایک پیغام دے گا قوم کہاں کھڑی ہے. تو یہ جلسہ کامیاب کرنا, یہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اس جلسے دا خان صاحب کے اور احکامات بھی آ جائیں گے. اب میں نے یہ بات کر دی ہے تو اس کے بعد تو میری ملاقات بالکل ہی نہیں ہوگی, لیکن فکر نہ کریں, کہیں نہ کہیں سے آ جاتے ہیں احکامات, بالکل ہی نہیں چھوڑیں گے آپ, لیکن احکامات آ جائیں گے. فوکس رہیں, آپس میں متحد رہیں. میں آپ کو بڑی کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں, ایک دفعہ پراپر متحد ہو جائیں, عمران خان کے بتائے ہوئے فیصلے کے اوپر سارے یکجا ہو جائیں. انفرادی اپنی لیگ پولنگ بعد میں کر لینا, اپنے آپ کو کوئی ہیرو بعد میں بنا لینا. ہیرو ایک ہی ہے, عمران خان ہے. جو جتنا بھی ہیرو بننے کی کوشش کرے گا وہ زیرو ہے, کیونکہ پارٹی عمران خان ہے. تو اس لیے بجائے ہیرو بننے کے خدا کا واسطہ ہے اب یہ بتاؤ کہ کون سا بندہ اس جلسے میں کتنے لوگ نکالتا ہے, کون سا بندہ اس جلسے میں موقع پہ پہنچتا ہے. عمران خان کے بیانیے کو, عمران خان کی سپورٹ کو وہاں پر آ کے بتاتا ہے دنیا کو کہ یہ دیکھو یہ ہے پاکستان کی عوام جو کھڑی ہے. تو وہ عوام جب زیادہ ہوگی تو پریشر بنے گا. ہمیشہ یاد رکھو, جنگیں جیتتی ہیں وہ قومیں جو طاقتور ہوتی ہیں, تحریکیں کامیاب تب ہوتی ہیں جب طاقتور ہوتی ہیں. اور اگر کوئی بھی ملک کے لیے, قوم کے لیے کوئی مذاکرات بھی ہوتے ہیں تو مذاکرات آپ کی مرضی کے تب ہوں گے, آپ کی بیانی پہ تب ہوں گے, پاکستان کے حق میں تب ہوں گے, ہمارے تحریک کے حق میں تب جب آپ مضبوط ہوں گے. جب آپ کمزور ہوں گے تو آپ اپنا مقصد اچیو نہیں کر سکتے. آلریڈی ہم دیکھ چکے ہیں کہ قانون بے بس ہے, ہم دیکھ چکے ہیں کہ فیصلے نہیں ہو رہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیصلے لکھے جاتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرش لوگ ہو رہے ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ ہو گیا میں بچ جاؤں گا. بچے گا کوئی بھی نہیں. یاد رکھو, سب کو میں پیغام دے رہا ہوں, کوئی نہیں بچے گا. یہ سوچ کے کہ میں بچ گیا ہوں تو خیر ہے, تمہارا نمبر بھی آئے گا, سب کا نمبر آئے گا. ہاں, جو تحریک چھوڑ دے گا تو پھر اس کا نمبر نہیں آئے گا. جو تحریک میں اس کا نمبر آنا ہے تو اس لیے متحد ہو جاؤ. اب یہی ٹائم ہے, 27 تاریخ کو جلسہ, یہ آپ کی پوری دنیا اور پاکستان کے اندر اس چیز کو ڈیلیور کرے گا, پوری دنیا کے سامنے پورٹرے کرے گا کہ ویئر از دا نیشن اسٹینڈنگ, قوم کہاں کھڑی ہے. تو اس میں 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ نہیں, پورے پاکستان کی ساری عوام آئے. کوئی راستے بند نہیں ہیں آپ کے, آپ پہلے آ جائیں. تحریک انصاف کا گڑھ ہے پختونخوا. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ کسی بندے کا بھی پشاور میں دروازہ کھٹکھٹاؤ گے نا 2 دن پہلے آ کے کہ میں جلسے کے لیے آیا ہوں, آپ کو اپنی آنکھوں میں بٹھائے گا وہ. یہ میں کہہ رہا ہوں, آپ کا چیف منسٹر کہہ رہا ہوں آپ کو, پہلے آ جاؤ, 3 دن پہلے آ جاؤ, 2 دن پہلے آ جاؤ. یہ مت پوچھو گے کہ گھر کس کا ہے, سیدھی گھنٹی مارو, دروازے پہ دستک ہو کہ میں بٹیائی کے جلسے کے لیے آیا ہوں, وہ آپ کو ہوسٹ کرے گا. یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں یہاں پر,
نکلو، پہنچو، سارے پہنچو. اور اس دوران میں مزید بھی انشاءاللہ خان صاحب کے جو احکامات آئیں گے. ایک بات آخری کلیئر کر دوں، اب مزاحمہ سے ہی اپنا حق لوگے. کوئی اگر سمجھتا ہے کہ کوئی مفاہمہ سے لے لے گا تو یہ خام خیالی ہے. یہ دروازے تک ہمارے لیے نہیں کھل رہے، قانون نہیں ہے، آئین نہیں ہے، کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے، تو مزاحمت ہی رہ گئی ہے. ہاں ہم مزاحمت کریں گے آئین کے دائرے میں، اور پھر اگر ہماری مزاحمت میں آگے والا آئین توڑے گا پھر یاد رکھنا پھر سب ہم بھی آئین توڑیں گے. شکریہ. سوال کرنا ہے تو کر لیں. ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں ہو گیا بس. نیکسٹ ٹائم کل پھر ہے نا، کل پھر آئیں گے آرام سے. بھائی پہلے خواتین کو نکال دو. آپ نکلے پہلے خواتین کو نکالو، پہلے خواتین کو نکالو. بھائی سائڈ پہ ہو جاؤ، خواتین کو پہلے نکالو. آ جائیں.